جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج, اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ ایک نئے آرمی چیف تعینات ہو چکے ہیں, اور یہ تعیناتی بہت متنازع بنی. اس میں بہت ساری راؤنڈز آف ٹاکس ہوئیں, بہت ساری راؤنڈز آف ایکوزیشنز ہوئیں, عمران خان صاحب کے بہت سارے بیشتر بیانات سامنے آئے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نبٹ گیا ہے. جنرل ریٹائر عاصم منیر صاحب کی ایک لمبی فہرست ہے, حافظ قرآن ہے, بہت سیدھی بات کرتے ہیں, انہوں نے ڈفرینٹ عہدے سنبھالے ہیں, اور یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک ہسٹری بھی ہے. ان تمام تر چیزوں کے باوجود آج ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ تقریب ختم ہوئی, یا اس سے پہلے ہی شاید, ایک گالم گلوچ کا سلسلہ شروع ہو گیا سوشل میڈیا پہ, اور جو گوئنگ اوے چیف ہیں یعنی کہ جنرل باجوہ, ان کے خلاف ایک پوری مہم کا آغاز کر دیا گیا. یہ مہم پہلے بھی چل رہی تھی, اب ذرا اس میں زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے. جہاں پہ یہ کریڈٹ دینا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ باجوہ صاحب وہ ان کو لے کر آئے تھے, وہاں تو وہ کریڈٹ دیتے نہیں ہیں, لیکن جہاں انہوں نے ود ہولڈ کر لیا اپنی سپورٹ کو, یا اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا, وہاں عمران خان صاحب کو اپنی پرابلمز ان کے خلاف زیادہ نظر آنے لگیں. اب اس پورے ایک ایشو میں ایک ہمارا ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی بنیاد پر افغانستان سے بھی ہمارے ایک مسئلہ چل رہا ہے, جہاں ہمارے خلاف طالبان جو ہے انہوں نے اپنا سیز فائر ختم کر دیا ہے. یاد رہے کہ یہ جنرل فیض حمید صاحب, جنہوں نے ابھی ارلی ریٹائرمنٹ سیکھ کی ہے, وہ طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے. تو ایک پرابلم تو عمران خان صاحب ہے, ایک ملک کی معیشت بالکل نہیں چل رہی ہے, ملک میں ایک بحرانی کیفیت نظر آ رہی ہے. کھیجان ہے, عمران خان صاحب ہیں جو باز نہیں آتے, کبھی اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی اسمبلی سے نکلنے کی بات کرتے ہیں. کسی صورت بھی جو لانگ مارچ تھا کم از کم وہ ہالٹ ہو گیا ہے. لیکن ٹی ٹی پی کا اس وقت سیز فائر اینڈ کرنا, جس کی وجہ سے آج ہنا ربانی کھر جو ہماری اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز ہے وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں, یہ ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے. اور یہ سیریس تھریٹ کس کی اوپننگ اور کس کی بنیاد پہ, اور کون ڈیل کر رہا تھا, اور کون اس ایشو کو اس طرح کھول کے چلا گیا ہے, یہ تمام تر معاملات ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ایک پرج کی سی کیفیت نظر آ رہی ہے فوج کے اندر, ایک پرو اور اینٹی نظر آ رہا ہے. پہلے بھی ہوتا ہوگا, لوگوں کے اختلافات ہوتے ہوں گے, لیکن شاید وہ سرفیس پہ اس طرح سے نہیں آتے تھے, اتنے ڈسکس نہیں ہوتے تھے, یا کم از کم منظر عام پر آتے ہی نہیں تھے. اب یہ معاملہ بہت کھل کر سامنے آ رہا ہے, اور جو ارلی ریٹائرمنٹ لی ہے جنرل فیض حمید نے, وہ تو بہت سارے معاملات کو نظر بھی ڈال رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے, اور اب تو سب کچھ سامنے صاف صاف دکھائی دے رہا ہے. ایک بات یہاں پر ہمیں بتانی پڑے گی کہ شاید فوج نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں گے, لیکن کیا ہم آگے جا کے یہ دیکھیں گے کہ جو سابق جنرلز ہیں وہ اے پولیٹیکل رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت بہت سارے جنرل ظہیر الاسلام صاحب ساتھ ہیں, جنرل فیض حمید بھی شاید انہی کو سپورٹ کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب, آپ نے میں جوائن کیا. ایک اچھا دن ہے, ایک نیا سٹارٹ ہے, ایک چینج آف گارڈ ہوا ہے, ایک ایکسٹینشن جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی وہ باجوہ صاحب کی ہوئی تھی, اس کے خلاف ایک پوری اس کے باقاعدہ طور پر ایک قانون سازی کی گئی تھی. خان صاحب اس کو ہیڈ آن انہوں نے لیا تھا. فروغ نسیم صاحب آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے یہ پوری وہ بنائی تھی, اس کے بعد ان کو ایک بہت سارے مہینے سال ان کو ملے, جس کی وجہ سے بہت سارے جو نیچے آپ کے جنرلز تھے وہ ناراض بھی ہوئے ہوں گے, نالاں بھی ہوئے ہوں گے, ڈس اپوائنٹ بھی ہوئے ہوں گے. لیکن آج جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے عہدہ سنبھالتے ہی, ایک تو ٹی ٹی پی تھریٹ, دوسرا عمران خان تھریٹ, تیسرا یہ جو جنرل باجوہ جو گوئنگ اوے چیف ہیں, ان کے خلاف اتنی ایک منظم قسم کی مہم نیگیٹو. کیوں سر؟ جی پہلی بات تو یہ کہ اس بات کی تو میں بہت مذمت کرتا ہوں کہ کسی کے ٹینیور ختم ہونے پر آپ اس قسم کی مہم شروع کریں. اب بس چلے گئے, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں ویٹرنز کلب میں. گو کہ چیفز کا جو نا وہ زیادہ اٹھنا بیٹھنا شاید ہمارے ساتھ نہ ہو سکے, لیکن پھر بھی کئی چیفز ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, امید ہے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. پھر ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ آج گنی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کی جمہوریت کو سہارا دینے کی, وہ کامیاب ہوئی ناکام ہوئی اس کو آج ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹیررزم کا فریت تھی اس کو بڑی حد تک انہوں نے ختم کر دیا تھا, ابھی پھر وہ سر اٹھا رہی ہے, وہ بعد میں بات کریں گے اس کی وجوہات کیا ہیں. اور اس قسم کے پھر ملٹری ڈپلومیسی میں انہوں نے بڑا کام کیا کہ جو کنٹریز ہیں لائک سعودی عربیہ, یو اے ای, چائنا اور بھی کنٹریز, یو ایس اے وغیرہ, ان کے ساتھ اور کئی ایسے معاملات ایف اے ٹی ایف کے اور آئی ایم ایف وغیرہ کے, اس میں بھی مدد کی. تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. وہ چلے گئے, اللہ میاں ان کو خیر و عافیت سے رکھے اور آئندہ زندگی میں خوش رکھے.
یہ جو آپ نے بات کی ہے 3 مین چیلنجز ہیں نئے چیف کے لیے، جنرل عاصم کے لیے. ایک جس کا آپ نے کسی طریقے سے ذکر کر دیا ہے کہ فوج کے اندر اپنا کنٹرول بحال کرنا. یہ ہوتا ہے جب بھی آپ دیکھیں جو ٹاپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک فائنل مخاصمت یا فائنل کمپٹیشن جو ہوتا ہے، اور اس میں پھر جب صاحب سب تو نہیں بن سکتے، تو جو رہ جاتے ہیں اگر وہ سینئر ہوں تو وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. لیکن اگر جونیئر ہیں، جیسے کہ یہ لوگ جونیئر ہیں جو کہ استعفیٰ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو وہ اگر کوئی بہت زیادہ پالیسی میں یا خیالات میں اختلاف ہو تو وہ اپنی آسانی کے لیے استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو شاید انہوں نے کیا عین ممکن ہے کہ جنرل عاصم ان کو ریکویسٹ کریں، کیونکہ استعفیٰ بھی قبول تو نہیں ہوا، انہوں نے دیا ہے، وہ اگر ریکویسٹ کریں تو لوگ واپس بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ہفتے میں تقریباً پتہ چلے گا. تو پہلا ہاف جو ہے وہ یہ ہے ان کا چیلنج. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک نوجوانوں کی ایک گروپ ہے. سر آپ کی سر سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں جنرل صاحب، سوری جنرل صاحب، میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ استعفیٰ دیا گیا، پھر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کی بات کی، خواہش کا اظہار کیا اور صرف منہ سے کیا، صرف الفاظ استعمال کیا اور اس کے بعد وہ ایکسیپٹ ہو گیا. تو میرا نہیں خیال کہ اب اس میں واپسی کا کوئی رستہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے. یہ میری انفارمیشن ہے، آئی کوڈ بی رانگ. جی سر. اگر ایکسیپٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے. وہ اور یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ان کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے، اسی چیلنج کا حصہ ہے جس کو میں آگے بات، یہ فرسٹ کی میں بات کروں، فرسٹ اے اینڈ فرسٹ بی. وہ یہ ہے کہ جو ایک طبقہ جو فوج کی لیڈرشپ کے اتنا زیادہ خلاف ہو گیا تھا، ان کو دوبارہ سے اپنے ساتھ ملانا، کیونکہ پوری قوم کا ساتھ ہونا ضروری ہے فوج کے ہوگا. پھر یہ ہے کہ یہ امپریشن ختم کرنا ہوگا کہ فوج کا کسی بھی پولیٹیکل اینٹی کی طرف یا پولیٹیکل گروپ کی طرف جھکاؤ ہے یا اس کا الٹ ہے. تو وہ اپنے جب کسی کو ریبٹ نہ کریں، کسی کی طرف ایسی بات نہ کریں جس سے پتہ چلے اس کی مخالفت. یہ ایک بڑا کام ہے. دوسرا کام جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا بھی ہے، یہ جو دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان، اور پھر جو افغانستان کے معاملات ہیں اور ہندوستان سے جیسے تھریٹ آ رہے ہیں، تو پورا جو ہمارا میٹرکس ہے تھریٹ کا، میٹرکس ہے سیکیورٹی کا، اس کو انہوں نے ریویو کرنا ہوگا. اور آخری بڑا امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں لوگ کم اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی اکنامک صورتحال جو کہ بہت نازک ہے، اس میں اتنی بڑی فوج کو مینٹین کرنا، ان کا مورال مینٹین کرنا، ان کی لیول آف ٹریننگ کو مینٹین کرنا، شاید اس کو بھی ان کو یا تو ملٹری سسٹم کو ریویو کرنا پڑے گا یا بہت محنت کرنی پڑے گی معاملات کو اچھی لیول پہ رکھنے کے لیے. جی ٹھیک ہے. لودھی صاحب، جنرل صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رشین جنرل تھے، جنرل جوزف اسٹالن، ایک پرج کا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے ان تمام جنرلز کو یا ان کی ایکسیپٹ کر لیا یا فارغ کر دیا یا پوسٹ آؤٹ کر دیا جو ان کے حامی نہیں تھے. تو آپ کو لگتا ہے یہ اگر تو فیض حمید صاحب کا، جنرل صاحب کا یا استعفیٰ یا ارلی ریٹائرمنٹ منظور ہو گئی ہے، اور اگر شاید اس طرح کے اور بھی معاملات ہوں، تو کیا آپ کو لگتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب اس روش پر چل سکتے ہیں جو جوزف اسٹالن صاحب نے اپنائی تھی؟ میرا خیال ہے نہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو پاکستان آرمی کا انٹرنل ڈسپلن ہے، جو انٹرنل نظام ہے، وہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی کوئی گروہ بندی ہوتی ہو. میں نے جیسے کہا سینئر آفیسرز جو کہ رن میں ہوتے ہیں، ان کی آپس میں کوئی تھوڑی بہت چپکلش ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے آفیسر ایک کے پیچھے ہیں اور پھر دوسرے کے پیچھے ہیں. تو اس قسم کا معاملہ نہیں ہوگا، تو ایسا کریں گے نہیں. دوسرا جو ابھی تک میں نے سنا ہے، میں بہت زیادہ جنرل عاصم منیر کو نہیں جانتا، 2-3 میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ شاید اس طرح کی نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہوتا ہے کہ غصے میں بدلہ اتارنے والا یا کچھ کرنے والا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو باہر بھی کوئی ایسے ان کے ایسے ایکشن نظر آئیں گے ایک آدھ ہفتے میں، جس میں شاید وہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی نظر انداز کریں گے، اگنور کر دیں گے جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور ان سے بات کریں گے کہ شاید آپ لوگ واپس آئیں اور چھوڑیں اس بات کو. ہو سکتا ہے ایسی بات ہو. تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی پرج کے امکانات ہیں جیسا آپ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جنرل فیض حمید اور جنرل عاصم منیر کے درمیان جو اختلاف تھا وہ بہت واضح رہا، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک ہسٹری ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک پولیٹیکل گیمک کی وجہ سے آپ بھی اپنے عہدے سے ہٹائے گئے تھے یا آپ نے چھوڑ دیا تھا، جو گیلانی صاحب کے ٹائم پر ہوا تھا. ایک اسی طرح کا فیصلہ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، جنرل عاصم منیر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا جب وہ کچھ ایویڈنس لے کر آئے تھے ان کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ would you sympathize or empathize with his case at all جو ان کے ساتھ پاس ہوا؟ یہ ہے کہ
اگر میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں نظریہ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا سبارڈینیٹ آپ کو دو ٹوک بات بتائے، اور اگر کوئی کام خراب ہو رہا ہو، جیسے پنجاب کی بات یا کوئی اور بات انہوں نے اگر کی ہے، تو میں تو اس کو مورل کرج کے زمرے میں لے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ضرور ناراض ہوئے ہوں گے اور ان کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا، لیکن آئی ایم شیور کہ جب وہ ریفلیکٹ کریں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ وہ شخص تو میرا فائدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ جی یہ اس قسم کی کرپشن ادھر ہو رہی ہے، آپ خیال کریں یا کریں. تو وہ مجھے، اور جو ابھی جس طریقے سے اپروول ہوئی ہے ان کی اور پریزیڈنٹ نے دستخط کیے ہیں، اس سے بھی میرا اندازہ یہ ہے کہ تھوڑی کڑواہٹ اس طرف بھی کم ہوئی ہوگی. یہ میرا اندازہ ہے، صاف ظاہر ہے کہ اگلے ایک دو ہفتوں میں کلیئر ہو جائے گا. اور ویسے بھی یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں، جو پرابلم ہے، ان کو وہ پولیٹیکل فیلڈ میں ہی رکھیں اور پالیٹکس سے باہر قدم نہ نکالیں، کیونکہ وہ پھر باقی اداروں کی طرف جب کوئی اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو نقصان انہی کا ہے، اداروں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. تو میرا اپنا خیال یہ کہ یہ جو قدم آخری اٹھا سر ہے آخر میں اس جی جی ہم بتائیے. ٹھیک ہے سر، آخری سوال مجھے آپ سے پوچھنا تھا یہ تھا کہ دیکھیے نا، ایک ڈی جی سی کا ایک عہدہ ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ جی پولیٹیکل عہدہ ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل جی مینوورنگ کا عہدہ ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہم کہتے ہیں جن کو جو پولیٹیکلی اور سیاسی طور پر مداخلت کرتے ہیں. تو اے پولیٹیکل ہونے سے کیا آپ کو لگتا ہے ڈی جی سی کا عہدہ بھی ختم ہو جانا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوگا یا ان کا رول کوئی ری ڈیفائن ہوگا؟ اور دوسری طرف یہ کہ اے پولیٹیکل کا مطلب صرف یہ کہ سیاسی طور پر وہ مداخلت نہیں کریں گے، لیکن مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، فارن پالیسی کا معاملہ ہے، بیکاز اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. آپ کو لگتا ہے یہ ایک پوری فوج کا ایک سبجیکٹ رہے گا یا ویو پوائنٹ رہے گا، جو کہ باجوہ صاحب نے اپنی گوئنگ اوے اسپیچ میں کہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹے اوے فرام پالیٹکس؟ جی، اس میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اے پولیٹیکل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنا ان پٹ نہیں دیں گے سیکیورٹی کے متعلق یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے متعلق یا افغانستان کے متعلق یا ہندوستان کے متعلق. صاف ظاہر ہے پالیسی کا حق جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوگا، لیکن فوج ضرور اپنا ان پٹ دے گی، انٹرنل معاملات میں بھی ایکسٹرنل معاملات میں. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ اگر فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں میں غدار نکل آئے، اور مجھے بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہ ان کو سزائیں بھی ہوئیں، موت کی سزا بھی ہوئی بریگیڈیئر صاحب کو، ایک جنرل صاحب کو جو ہے نا عمر قید بھی ہوئی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انٹیلیجنس کا حق نہیں ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ ہمارے فارن آفس میں، ہمارے فائنانس ڈویژن میں اور ہمارے پولیٹیشنز میں کون ایسے لوگ ہیں جو کہ ملک کے خلاف کام کرتے ہیں؟ تو یہ بے شک آپ ہٹا دیں، یہ جو آپ جس کو آپ سی والی بات کر رہی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ آئی ایس آئی کے رول میں سے یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ وہ پتہ ہی نہ لگائیں کہ جی ہمارے ملک میں کہاں کہاں پر غدار بیٹھے ہوئے اور کہاں کہاں پر لوگ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ چیز تو رہے گی. اور آخر میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو فوج کا نان پولیٹیکل ہونا ہے، اس کا دار و مدار صرف فوج پر نہیں ہے، اس کا دار و مدار دوسری طرف بھی ہے. اگر مثال کے طور پہ ابھی ہم سب کو پتہ ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی کے بغیر آپ کی جو سیکیورٹی ہے یہ انڈرمائن ہو جائے گی، بڑی نازک حالت میں چلی جائے گی. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اور اگر فوج کو یہ پتہ لگے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی طریقے سے نہیں آ رہی اور اس کی وجہ سے اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے سیکیورٹی افیکٹ ہو رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ پارٹیوں میں ایسے ہی موروثیت چلتی رہے اور شخصیت پرستی چلتی رہے، وہ کہیں جی ہم جو مرضی للے تللے کریں، بس فوج جو ہے وہ نان پولیٹیکل ہو جائے. تو میرا بہن اگر انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے تو ایسا ہونے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جنرل لودھی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم یہاں پہ وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے. کدھر جا رہے ہیں؟ کیا واقعی اسمبلی تحلیل ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب واقعی یہ چاہتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو زرداری صاحب ہیں، آج ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وہاں پر کیا معاملات طے ہوئے ہیں؟ اور پی ایم ایل این بضد ہے کہ دے مے ہیو دا نمبرز ٹو ڈیفیٹ پرویز الہی صاحب ایز سی ایم. کیا نمبرز ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تریسٹے کی روشنی میں یہ معاملات کیسے طے ہوں گے؟ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. سینیٹر پلوشا خان ہمیں جوائن کریں گی. جوائن اس آفٹر دی بریک. اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر پلوشا خان صاحب. بہت شکریہ پلوشا، آپ نے جوائن کیا. دا بلنڈرز اینڈ ونڈرز آف ٹیکنالوجی، کہ وہ انٹرنیٹ کے معاملات جو ہیں وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ سسپینڈ ہو گئے ہیں انٹرنیٹ پورے ملک میں، ورنہ آپ کو آپ کے خوبصورت چہرہ بھی دیکھ لیتے، لیکن اب آپ کی صرف آواز پہ اکتفا کریں گے. پلوشا صاحبہ، یہ ایک تو بتا دیجیے کہ جنرل لودھی سے بات ہو رہی تھی اور ظاہر ہے کہ چیلنجز اہیڈ فار دا نیو آرمی چیف وہ بھی سر فہرست. تو اب دیکھ لیجیے ٹی ٹی پی کا معاملہ بھی دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے.
انہوں نے اپنا سیز فائر اینڈ کر دیا ہے، اور جو افغانستان میں طالبان نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس بات سے ظاہر ہے کہ اب ناؤ دیٹ اسٹینڈز نو ویئر. آپ کو پتہ ہے نا ربانی خیر صاحب ابھی موجود ہیں کابل میں اس وقت. تو یہ تو ایک یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب نے بھی ریزگنیشن دے دی ہے. سنا ہے ایک اور ریزگنیشن کی توقع بھی کی جا رہی ہے. اب وہ ریزگنیشن ہے یا ارلی ریٹائرمنٹ کی ریکویسٹ ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اے پولیٹیکل ہونے کا جو ذمہ اٹھا لیا ہے یا کم از کم اونرشپ لے لی ہے فوج نے، یہ جو ان کے سابق جنرلز ہیں یا جو فوج سے نکلیں گے ان کا رول رہے گا اور یہ اے پولیٹیکل رہیں گے؟ مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، اور وہی ان کے فیورٹ تھے بھی اس پوسٹ کے لیے. شکریہ ثنا. دراصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب، چونکہ یہ جہاں تک ہمیں سمجھ ہے اس ادارے میں، جب ایک آدمی اپنی جنرل اپنی پوزیشن سے سبکدوش ہو جائے یا ان کی ٹینیور پورا ہو جائے تو پھر ان کا ایسے معاملات سے تعلق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ادارے کے. لہٰذا اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے سپورٹرز تھے، جن کے دل میں عمران خان کا دکھ جو تھا وہ اپنے ادارے کے سے زیادہ تھا، ان کے لیے عمران خان کی محبت ان کے دل میں اپنے اس ادارے کی محبت سے زیادہ تھی، جو پینشن جن سے وہ ڈرا کرتے تھے، جن سے وہ تمام تر مراعات لیتے تھے، جن کے ہاسپٹلز میں وہ جاتے ہیں، جن کے اسکولوں میں ان کے بچے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک بڑے عجیب سی افسوسناک صورتحال تھی. اور ان میں کئی ایسے شخص تھے، اشخاص تھے جو پھر سامنے آئے اور انہوں نے آ کر پریس کانفرنسیں کی اور ایک تماشے میں پورا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا آگ پہ تیل ڈالا. اب تو یہ نئے آرمی چیف ہیں، ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اپنے ادارے میں کس طرح سے معاملات کو دیکھتے ہیں. لیکن جو ابھی لوگ ہیں حاضر سروس ظاہر ادارے کے پابند ہیں ڈسپلن کے، مگر یہ چند لوگ جنہوں نے پچھلے دنوں بہت حد تک جانے والے آرمی چیف کے لیے مشکلات پیدا کی. آنے والی حکومت جو ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے 70 سال میں پہلی دفعہ ایک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور پاکستان میں ٹرانزیکشن آف پاور ایسے ہوا کہ جو بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھا، اس میں ان تمام اشخاص سے ضرور میں اس بات سے آپ سے متفق ہوں کہ بہت حد تک جو ہے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس حد تک چلے گئے کہ جیسے میں نے کہا جو اپنا مدر انسٹیٹیوشن تھا ان کا، اس کے خلاف ہی وہ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے. تو یہ اب دیکھیے باتیں بہت سی سامنے کھل کے آ گئی ہیں. اب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو چھپی رہ گئی ہے، لیکن اب یہ نئے آنے والے آرمی چیف کا ان پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں، وہ جیسا سمجھتے ہیں وہ اس حساب سے اپنے ادارے کو ڈیل کریں. جہاں تک اس کے سیاسی فال آؤٹ کا سوال ہے، سیاسی امپلیکیشن ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. ظاہر ہے وہ تو ایک روزانہ کی جنگ ہے جس میں ہمیں جھونکا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے، اور ان کا یہی ایک اس میں نظر آ رہا ہے مشن کہ اگر میں نہیں ہوں تو میں پورے ملک کو لے کر ڈوب جاؤں گا. تو خدا نہ خواستہ اس وقت یہی سچویشن نظر آ رہی ہے. اچھا پرویز شاہ، یہ کیونکہ ظاہر ہے ثوابدید تو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے آرمی چیف کی تعیناتی پہ، اور ظاہر ہے کہ جو دو سینئر موسٹ ہیں انہی کو چوز کیا گیا ہے، یہ پالیسی اور یہ فارمولا اس وقت اپنایا گیا ہے. مطلب زرداری صاحب آن بورڈ تھے، ظاہر ہے مشاورت تو ہوئی ہوگی، تو مطلب ایوری بڈی واز آن بورڈ اینڈ ور فار جنرل عاصم منیر. کیا کوئی اس میں کوئی نظر آ رہا تھا کوئی آپ کو کہ کوئی کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور جہاں تک ہماری پارٹی کا سوال ہے اور زرداری صاحب کا سوال ہے، انہوں نے یہ تمام اختیار جو وزیر اعظم کا تھا انہی کو دیا ہوا تھا. اور جب تک ہم اس الائنس میں ہیں، الائنس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر، بڑا مارکا ہم نے مارا ہے. یہ چھوٹا مارکا نہیں ہے عمران خان کو ڈی سیٹ کرنا. یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہم نے اگینسٹ دا کرنٹ، یعنی بادل مخالف جو ہے اس سے ٹکرا کے ہم نے اس کو گرایا آدمی کو. اور بڑا یہ میں سمجھتی ہوں اچیومنٹ ہے، گو کہ اس کے سیاسی جو ہے اثرات ضرور ہیں، وہ ان کا ہمیں پتہ بھی تھا، مگر اس شخص کو جس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو پھر زرداری صاحب نے ہی اپنی حکمت عملی کے تحت باقیوں کے ساتھ مل کر جو ہے دھول چٹائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اب بھی انشاءاللہ جو خطرناک کھیل یہ کھیل رہا ہے. اب دیکھیے اب اس وقت یہ اس کی لڑائی صرف ہم سے نہیں ہے، اس کی لڑائی پاکستان کے اداروں سے ہے، اس کی لڑائی پاکستان کی افواج سے ہے.
یہ اب اس مائنڈ سیٹ میں ہے کہ میں اگر نہیں رہتا تو اس ملک کی معیشت کو بھی میں ایسا جھٹکا دوں، اس ملک کے اداروں کو میں ایسا جھٹکا دوں، عوام اور فوج میں خلیج پیدا کروں، عوام اور سیاستدانوں میں نفرت پیدا کروں. یہ ایک بڑا گھنونا اور خطرناک کھیل ہے، اور ملک جو ہے اس کی معیشت کو ایسا جھٹکا لگاؤں کہ پھر یہ ملک پاؤں پہ نہ کھڑا ہو سکے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی سیاسی سوچ کا حامل شخص تو نہیں کر سکتا نا. سیاسی لوگ تو اپنے ذاتی نقصان کو اٹھا کے لیکن وہ ملک کیوں کی جو ہے چاہیں گے یہ سب کچھ کرنا، معیشت کو تباہ کرنا، معیشت کو تباہ کرنا، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو قائم رکھنا، اپنے آپ کو مطلب لاڈ پیار والے چیف کا انتظار کرنا، اس کی کوشش بھی کرنا، اس کے لیے لانگ مارچ بھی کرنا، پھر اچانک سے اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کرنا. مطلب یہ فوری طور پر مطلب یہ جو آپ کو کانسٹنٹ ایک اسٹرگلنگ سچویشن میں رکھنا چاہتے ہیں، اس سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ اریسٹ سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو کیسز ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں آپ ان کو ذرا بھول کے انہی معاملات میں پڑے رہے؟ اور کیا اب یہ جو چینج آف گارڈ ہو گیا ہے، کیا اب یہ ایک معاملہ جو پینڈنگ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، کیا اب ہم یہ کچھ کیسز آگے چلتے دیکھیں گے؟ فورن فنڈنگ کا معاملہ، اس کے خلاف آپ لوگوں نے پٹیشن دائر کرنی ہے، اس کو آگے پرسو کرنا ہے. توشہ خانہ ریفرنس کیس، گھڑی بھی سامنے آ گئی، گھڑی خریدنے والا بھی سامنے آ گیا، کیسے کالے پیسے کو سفید کیا گیا، یہ سب کچھ سامنے آ گیا. اب اس پہ کوئی پیش قدمی ہوگی؟ کیونکہ آج شرجیل میمن صاحب بھی بہت کہہ رہے تھے کہ اس کو پکڑا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ راہ ہموار ہوئی ہے، یا اسی ڈسٹریکشن میں کہ اسمبلیز تحلیل ہوں گی یہ پھر نکل جائیں گے کسی رستے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی آدمی کی سوچ تو نہیں ہے کہ میں کچھ دن مطلب اگر کیسز اس ملک میں کی سیاست کا حصہ ہیں، اور کوئی بھی میرے خیال میں ایسا آدمی نہیں ہے جو کیسز یا جیل سے گھبرا کر جو ہے وہ اس قسم کی راہ اختیار کرے کہ میں ملک کو جو ہے نقصان پہنچاؤں. لیکن یہ تمام کیسز جو ہیں یہ بڑی سیریس نوعیت کے کیسز ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو بڑی خوشی سے اپنے تمام جو مخالفین ہیں ان کو یہ جیلوں میں نہ صرف ڈالتا تھا، کیمرے لگا کر ان کی دیکھتا تھا حالت، اور پھر یہ خوش ہوتا تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے امریکہ میں جا کر کہا کہ میں ان کے اے سی اتار لوں گا، جس کے بعد زرداری صاحب نے اپنا پنکھا بھی بھری گرمیوں میں اگست کے مہینے میں بند کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ آپ ایک عام سیاسی جیسے سیاسی مخالفین ہیں اس طرح سے آپ اس کو نہ دیکھیں. یہ ان تمام حدوں کو پار کیے ہوئے یہ شخص، اور اس تمام جنگ میں جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو چند 4 سال میں انہوں نے جو کام کیے ہیں، 3.5 سال میں، 4 سال میں، وہ کام اس ملک کے 72 سال میں کسی نے اس قدر شرمندگی والے کام نہیں کیے کہ باہر سے آئے تحفوں کو اونے پونے بیچنا اور پھر اس کا کاروبار اور دھندا بنا لینا. پھر آپ بتائیے ریاست مدینہ کے نام پہ آپ یہودیوں سے پیسے اکٹھے کرے تھے، کون اس بات کو مانتا ہے؟ لیکن جو شخص آج آپ نے دیکھا کہ پوری جو آپ کا سوشل میڈیا ہے اس پر ٹیم تیار بیٹھی تھی کہ وہ گالی دے گی جانے والے آرمی چیف کو، اور انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی صبح سے مچائے. دیکھیے اس ملک میں کسی سیاستدان کی عزت اس آدمی نے نہیں محفوظ چھوڑی، کوئی حدود محفوظ نہیں چھوڑی. لوگوں کے گھروں میں کمروں میں پھلانگ کے ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو نکال کے جیلوں میں ڈالنا، ان کے لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ گریز کریں. لہٰذا اب ان کا جو مجھے نظر آتا ہے ہدف وہ پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کی ادارے ہیں، پاکستان کی افواج ہیں کہ یہ ایک ایسی خلیج پیدا کرے. آپ کیا سمجھتی ہیں اعظم سواتی صاحب خود ہی اتنے بڑے ٹارزن بنے پھرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ والے معاملات اور کسی کے ساتھ کبھی نہیں ہوئے؟ کیا کبھی اعظم سواتی صاحب نے اوروں سے پوچھا جو جیل گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ اندر کیا نہیں ہوتا رہا؟ کیا اعظم سواتی صاحب نے کبھی زرداری صاحب سے پوچھا آپ کی زبان کیسے کٹی؟ کیا رانا ثناء اللہ سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اوروں سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ایسا سلوک ہے جو نہیں ہوا؟ لیکن وہ برداشت کرتے رہے. انہوں نے ملک سے بدلہ نہیں لیا. لیکن اب ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ نا. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہونا تو نہیں چاہیے. مقافات عمل میں اس معاملے میں تو میں نہیں آپ کے ساتھ سپورٹ کرتی. ٹھیک ہے جو ہو گیا، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں مسٹیکس ریپیٹ کرنی چاہیے، اور جو ہو رہا ہے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ وہ بھی فیئر نہیں ہے. لیکن مطلب ویڈیو اتنی متنازع ہو گئی کہ پتہ نہیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. فیصل وابڈا صاحب کچھ کہتے ہیں، لیکن بڑی پوائنٹڈلی آپ سے پوچھوں گی شہباز شریف اور زرداری صاحب کے جو معاملات آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا معاملات طے ہوئے ہیں؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب سے آج میٹنگ تھی، انہوں نے پہلے ویڈیو بیان میں کہہ دیا میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، پھر انہوں نے 2 دن مانگ لیا، وہ جمعرات کو ملاقات کریں گے عمران خان صاحب سے. تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی معاملہ آپ لوگوں کے فیور میں جا رہا ہے؟ کیوں آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں؟
देखिए हम इसलिए कॉन्फिडेंट है कि बड़ा जो जिन था उसको तो हमने काबू किया, बोतल में डाला है। अब ये तो छोटा मामला है, बड़ा जिन था उसको हमने ऐसा काबू किया कि अब वो सड़कों जो है वो बैन करता फिरता है। तो ये इतना बड़ा मामला नहीं है, और ना इनके तमाम वहाँ जो 7 लोग हैं वो इस तरह रिजाइन करना चाहते हैं, ना वो असेंबलियां छोड़ना चाहते हैं, और उन्हें पता है उनके हलकों में काम नहीं हुआ। वो क्यों अपने वक्त से पहले अपनी असेंबली की सीट छोड़कर जो है इनके पीछे वो सड़कों की खाक छानने लग पड़े। देखिए ये मामला जो खान साहब सोच लेते हैं, वो समझते हैं कि उसी तरीके से तमाम चीजें होंगी, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये मोरे नहीं है, उधर भी इंसान बैठे हैं, वो जीत कर आए हैं, उन्होंने वोट लिए हैं। तो बात यह है उनकी अपने भी बहुत सी मुखालफतें हैं, उनको उनके काम नहीं हो रहे, और वहाँ को खान साहब की डायरेक्ट हुकूमत तो नहीं है, वहाँ परवेज इलाही साहब की हुकूमत है, और ये उनके साथ है। लिहाजा ये जो डिक्टेटोरियल हिटलर जो है वाला स्टाइल जो है कि वहाँ भी ये उनके सर पे बैठ के असेंबली तहलील तो करा लेंगे। असेंबली तहलील हो तो सकती है, आपको लगता है असेंबली तहलील होगी? पलवशा असेंबली तहलील हो सकती है? असेंबली से बाहर आ गए, अगर इंतखाबात हो गए तो फिर देन दे आर इन फॉर अनदर 5 इयर्स। आपको लगता है हो सकता है? मेरी बात सुनिए, परवेज इलाही साहब क्यों ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्यों लेंगे? किस लिए लेंगे? क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब हुई? क्या वो अहदाफ हासिल हुए जो इमरान खान साहब कहते थे? क्या पूरे पाकिस्तान ने नहीं देखा लॉन्ग मार्च गली गली रुल कर जो है वो आखिर में किस तरह जो है, अब मैं कहना नहीं चाहती, वो बैठ गई? तो मुझे बताइए कि अब वो परवेज इलाही साहब के पास क्या गारंटी है कि इस दफा खान साहब का होगा नहीं, ऐसा आप समझती हैं? होगा नहीं, प्लान फिर कामयाब होगा? वक्त की कमी है। केपी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील हो सकती है, उसमें भी आपको लगता है कि कोई कदगन आ सकती है? देखिए मेरा नहीं ख्याल, ये आपको क्या लग रहा है कि लाखों लोग इनके साथ निकले हैं? इनको नहीं नजर आया? अब जो मर्जी ये झूठ बोलते रहे, समंदर आ गया, दरिया आ गया और बहरुल काहिल आ गया, लेकिन असल में तो कोई नहीं आया। ये खान साहब को भी पता है कि आपके ख्याल में लेकिन जरदारी साहब को टास्क अगर दिया है तो कहीं ना कहीं तो चैलेंज फील हो रहा है ना। अगर जरदारी साहब को पंजाब के मामलात की टास्क दी गई है तो उसका मतलब है कोई ना कोई थ्रेट तो फील हो रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो ये कर सकते होंगे, कोई ना कोई प्लानिंग तो ये कर रहे होंगे जिसके ऊपर आप लोग भी काउंटर स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये बात देखिए सना, इनको आपको नहीं लगता इस मुल्क को इनसे थ्रेट है? आपको नहीं लगता ये इस हद तक कभी कोई गया है मुल्क की सियासी हिस्ट्री में? जो बातें इन्होंने की हैं, जो हरबे इन्होंने आजमाए हैं, कौन गया? आप मुझे बता दें। तो लिहाजा से फिर आप अगर ये इतनी उस हद तक गए तो फिर मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ हिम ना पलवशा, आप लोगों की हुकूमत है, मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ हिम। सॉरी दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। थैंक यू पलवशा, आपने ज्वाइन किया। वक्फा लेने जाते आएंगे तो यावर बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी मुतनाज़े बयानात आ रहे हैं कि क्या वाकई ये सेशन जब चल रहा होता है तो क्या अदम एतमाद का वोट लिया जा सकता है, गवर्नर राज लगाया जा सकता है, गवर्नर साहब कह सकते हैं, कोई ऑर्डर हो सकता है, क्या मामलात हैं, और फिर पीटीआई क्यों इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है यावर बुखारी साहब पीटीआई से। बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब। वेरी पॉइंटेडली मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ये जिम्मेदारी लेंगे या कम से कम एक्सेप्ट करेंगे ये जो इस वक्त आज एक एंटी जनरल बाजवा कैंपेन चली है, एक अब्यूसिव ट्रोलिंग हुई है, मतलब ट्रेंड्स बने हैं, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कोई ताल्लुक है, उनके सपोर्टर्स से? यस और नो सर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं हर कोई अपनी ओपिनियन वो ट्वीट्स के अंदर और ये व्हाट्सएप के अंदर, ये जब सोशल मीडिया ऐसा वो जानवर है कि जो कई दफ़ा बगैर सींगों के, बगैर डायरेक्शन के चल पड़ता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन है, ऐसे होता है। लेकिन सर पीटीआई के वहां पे अगर इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है उन लोगों की, और पीटीआई का हैशटैग हुए है और पीटीआई का वो नारा भी लगा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि या तो सब आपके खिलाफ साजिश हो रही है? देखें सना, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि एक बंदा अपना जो टेन्योर गुजारता है वो उसका एक कैरेक्टर उसके अंदर डिफाइन होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग एग्री कर सकते हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं। अभी सारे नून लीग में सनाउल्लाह की गिदड़ भपड़ियों के ऊपर तो एग्री नहीं करते, लेकिन वो है सनाउल्लाह बैठे हुए, उनके इंटीरियर मिनिस्टर एक जोकर है, वो अपनी जगह है, लेकिन सारे एग्री तो उसके साथ नहीं करते हैं ना। लेकिन देन आप क्या बोल सकते हैं, लोग जिस किस्म का ट्वीट करना चाहें, जिस किस्म का व्हाट्सएप पे मैसेज देना चाहें, इट्स देयर इंडिविजुअल एंड पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
سر بٹ دی آڈیو دیٹ واز لیکڈ جس میں وہ کہہ رہے تھے ان کے ذہن اب زرخیز ہو گئے، ان کو یہ بتائیے کہ امیر جہاں یہ سوری جو پورا ایک اینٹائی باجوہ جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو عمران خان صاحب کا بڑا واضح طور پر نظر آیا ہے، میر جعفر میر صادق والا، وہ تو آڈیو میں بھی واضح ہو گیا کہ ان کے ذہن زرخیز ہو گئے. تو آپ نے ذہن جب زرخیز کیے تو پھر یہی نکلنا تھا نا، پودے سے یہ پودا جو ہے یہی پھل دے گا آپ کو، اور کیا دے گا؟ نہیں ثنا دیکھیں، ہر کسی کا میں نے آپ کو بولا تھا اپنا کیریکٹر ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو کچھ جس نے جو کچھ بویا وہ کاٹ رہے بھی ہیں اور وہ کاٹیں گے بھی جیسے وقت گزرے گا. اور جو غلط فیصلے ہیں ان کا خمیازہ یہ ملک بھگت رہا ہے آج، اور انڈیویجولز بھگتیں گے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہوتی رہیں گی. خان صاحب نے بتایا کہ کیا ہوا ہے، خان صاحب نے لوگوں کو اویئر کیا کہ امریکہ کی دھمکی آئی، پھر سازش ہوئی. ISPR کی پہلی پریس کانفرنس نے بھی یہ بتایا کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ٹھیک ہے سر آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار آل دیٹ. آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، وہ چیزیں لیکن میرا ایک اور سوال سر، میرا ایک اور سوال. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، اوکے آئی گیٹ دیٹ. جسٹ ٹیل می سر، یہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ تگڑا نہیں آئے گا، کوئی تگڑا آ جائے اور کوئی محب وطن آ جائے، تو کیا عاصم منیر صاحب آپ کی ڈکشنری میں جنرل عاصم منیر صاحب یا آپ کے پوائنٹ آف ویو میں وہ تگڑے اور محب وطن ہیں، یا عمران خان صاحب ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی چوریاں چھپانے کے لیے آئے ہیں؟ I'm just trying to wonder if this is the man you were trying to talk about، اور یا آپ ان سے خوش ہیں؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ٹاپ جو جتنی بھی لسٹ گئی ہے وہ ایکولی کوالیفائڈ ہوتے ہیں. 19.5 20 پونے 20 کا فرق ہوتا ہے. یہ ایکولی کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور یہ سیٹ کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں ثنا. یہ اس کے اندر جب چیف آف دی آرمی اسٹاف بنتے ہیں وہ سب کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، چاہے امپورٹڈ وزیر اعظم کا میٹنگ ہوئی ہو، ان لوگوں نے کہا ہو، جو کچھ مرضی کیا ہو، جو کچھ مرضی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اس سیٹ کے اپنی ڈائنامکس ہیں. عدل و انصاف اس سیٹ کے منصب پہ اپنے حلف کے مطابق ان کو چلنا پڑتا ہے. اوکے سر، یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو اب یہ تحلیل کرنے والا معاملہ آ رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، پرویز الہی صاحب نے سے آج ملاقات ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی، 2 روز بعد کے لیے ہے. پھر زرداری صاحب ایک پورے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایکٹیو ہو رہے ہیں، پورے پنجاب کی سیاست میں اثر ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو کوئی تھریٹ فیل ہو رہی ہے؟ اور اس پہ بھی بڑی متضاد ویو پوائنٹس ہیں. آج احمد بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیشن اگر انڈر وے بھی ہو تو آپ عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، گورنر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. پھر آرٹیکل 122 is the real reality.